بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مدینے کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں پھر آپ کے ساتھ واپس ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا بچہ کہاں ہے؟ جی آپ نے 3 مرتبہ فرمایا حسن بن علی کو بلاؤ۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما آ رہے تھے اور ان کی گردن میں خوشبودار لونگ وغیرہ کا ہار پڑا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگانے کے لیے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ہاتھ پھیلایا اور وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو اس سے محبت رکھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد کوئی شخص بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے زیادہ مجھے پیارا نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ گندار کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناس مردوں پر اور مردوں کی چال چلن اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ ان زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں ہجرے کو نکالا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں ہجرے کو نکالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھ کے بال کتروانا پیدائشی سنت ہے۔ 5 چیزیں فرمایا کہ 5 چیزیں ختنہ کرانا، منہ زیر ناف مڈانا، بغل کے بال نوچنا، ناخن ترشوانا اور مچھیں کم کرانا پیدائشی سنتوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مشرکین کے خلاف کرو، داڑھی چھوڑ دو، مونچھیں کترواؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور مٹھی سے جو بال زیادہ ہوتے انہیں کتروا دیتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں خوب کتروا لیا کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال کیا تھا؟ بولے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہی بہت کم سفید ہوئے تھے۔ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا۔ راوی حدیث اسرائیل راوی نے 3 انگلیاں بند کر لیں، یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی۔ اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے۔ عثمان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا پانی کا برتن بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیتا، وہ اس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبا دیتی۔ عثمان نے کہا کہ میں نے نلکی کو دیکھا جس میں منہ مبارک رکھے ہوئے تھے تو سرخ سرخ بال دکھائی دیے۔ یہودوں انصارہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کے خلاف کرو، یعنی خضاب کیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے اور نہ آپ چھوٹے قد کے ہی تھے، بالکل آپ کا بیچ والا قد تھا۔ نہ بالکل سفید بورے تھے اور نہ گندمی گوہی تھے۔ آپ کے بال گنگریلے یا الجھے ہوئے نہیں تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا۔
10 سال آپ نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور تقریباً 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ وفات کے وقت آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ میں نے سرخ حلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض صحابہ نے امام مالک سے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال شان مبارک کے قریب تک تھے۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث بیان کرتے سنا۔ جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تو مسکرات دیتے۔ اس روایت کی مطابقت شعبہ نے کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لو تک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کعبے کے پاس مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں، ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں، جہاں 2 آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گنگریلے بالوں والے شخص کو دیکھا۔ دائیں آنکھ سے کانا تھا، گویا انگور ہے جو بھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کانا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بال درمیانے تھے، نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے اور نہ گنگریلے، اور وہ کانوں اور مونڈوں کے بیچ تک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا خوبصورت کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ آپ کے سر کے بال میانہ تھے، نہ گنگریلے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ حسین و جمیل تھا۔ میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ آپ کی ہتھیلیاں کشیدہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے قدموں والے تھے، نہایت ہی حسین و جمیل۔ آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے قدموں والے تھے، نہایت ہی حسین و جمیل۔ آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔